جگر مراد آبادی اردو ادب کی ان مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اردو کے ایک نامور شاعر تھے اور انہیں ان کے مجموعہ کلام آتش گل کے لیے سن 1958 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جگر مراد آبادی ایک بے قرار شخصیت کے مالک تھے اور وہ مستی کے عالم میں کئی مہینوں گھر سے باہر رہتے تھے۔ ایک دن جو بے قراری بڑھی تو ان کے قدم ایک طوائف کے گھر پہنچ گئے۔ اس کا نام روشن فاطمہ تھا، حسین، شوخ، چنچل، کمسن۔ حضور کی تعریف۔ جگر آنکھیں جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے، شاید نگاہ بھر کے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ جواب میں 2 شعر پڑھ دیے۔ سراپائے آرزو ہوں، درد ہوں، داغے تمنا ہوں، مجھے دنیا سے کیا مطلب کہ میں آپ اپنی دنیا ہوں۔ کبھی کیف مجسم ہوں، کبھی شوق سراپا ہوں، خدا جانے کس کا درد ہوں، کس کی تمنا ہوں۔ سبحان اللہ، طوائف کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیچارے عاشق معلوم ہوتے ہیں۔ جگر نے پھر ایک شعر پڑھ دیا۔ مجھی میں عشق کا عالم، مجھی میں عشق کی دنیا، مجھی میں عشق کا عالم، مجھی میں عشق کی دنیا، نثار اپنے پہ ہو جاؤں اگر 100 بار پیدا ہوں۔ حضور اس غریب خانے کو کیسے رونق بخشی؟ کچھ ہمیں جانتے ہیں لطف تیرے کوچے کا ورنہ، کچھ ہمیں جانتے ہیں لطف تیرے کوچے کا ورنہ، پھرنے کو تو مخلوق خدا پھرتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روشن فاطمہ پھڑک گئیں۔ طوائف تھیں، چہرہ شناس تھیں، سخن فہم تھیں، بار بار اس شعر کو پڑھتی اور داد دیتی تھیں۔ میں اب تک کیوں آپ سے محروم رہی؟ کیا آپ اس شہر کے نہیں ہیں؟ ہیں تو یہاں کب سے ہیں؟ اور اب تک یہاں کیوں نہیں آئے؟ جگر یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ نہ پوچھ دہر میں کب سے میں اس طرح خانہ خراب ہوں، جو نہ مٹ سکا وہ طلسم ہوں، جو نہ اٹھ سکا وہ حجاب ہوں۔ دیکھیے میں پاگل ہو جاؤں گی، اللہ کے واسطے آپ اپنا نام تو بتائیے، آپ ہیں کون؟ دیکھا تھا کل جگر کو سرے راہ میں کدا، اس درجہ پی گیا تھا کہ نشے میں چور تھا۔ وہ پھر بھی نہیں سمجھی، شاید اس نے جگر کا نام سنا ہی نہیں تھا، یا پھر وہ یہ سمجھی کہ وہ یہاں کہاں آئیں گے، کوئی اور جگر ہوگا۔ اسی وقت ایک مہمان اور آ گیا۔ یہ جگر کا واقف کار تھا۔ دن کا وقت تھا، اس لیے محفل گرم نہیں ہوئی تھی۔ جگر صاحب، مجھے کسی نے بتایا آپ یہاں آئے ہیں۔ پھر وہ شخص روشن فاطمہ سے مخاطب ہوا۔ آپ واقف ہیں ان سے؟ مشہور شاعر جگر مراد آبادی ہیں۔ آؤ بھائی چلے، میں نے بہت زحمت دے لی انہیں، جگر نے کہا۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گی۔ روشن فاطمہ نے جگر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ طوائف کا کوٹھا ہے، یہاں وہ آتا ہے جس کی جیب میں مال ہوتا ہے۔ جگر نے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے نوٹ ہاتھ میں آئے اس کے سامنے رکھ دیے۔ نہیں حضور، قیمت تو گاہک کی حیثیت دیکھ کر طے ہوتی ہے، ایسے نوٹ تو مجھے کوئی بھی جاہل سیٹ دے سکتا ہے۔ آپ تو مجھے غزل سنائیں۔ شعر سمجھتی ہو؟ حضور پہلے سمجھتی ہوں پھر گاتی ہوں۔ ابھی روشن کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ جگر کی پرسوز آواز نے دن کو قیامت کا دن بنا دیا۔ کیا چیز تھی، کیا چیز تھی ظالم کی نظر بھی، اف کر کے وہیں بیٹھ گیا درد جگر بھی۔ کیا دیکھیں گے ہم جلوائے محبوب کے ہم سے، دیکھی نہ گئی دیکھنے والے کی نظر بھی۔ واعظ نہ ڈرا مجھ کو قیامت کی سحر سے، دیکھی ہے ان آنکھوں نے قیامت کی سحر بھی۔ اس دل کے تصدق جو محبت سے بھرا ہو،
اس درد کے صدقے جو ادھر بھی ہو ادھر بھی، اغیار بھی موجود ہے حاضر ہے جگر بھی۔